السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے کوئی کہانی نہیں، کوئی جذباتی جملہ نہیں، بلکہ اللہ کا فیصلہ سنانے آئی ہوں۔ وہ سورت جس کا نام بھی عورت کے نام پر رکھا گیا، یعنی سورۃ النساء۔ سوچئے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت جو اللہ نے عورت کے نام سے رکھی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عورت کمزور نہیں بلکہ اس کی خاص امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ سورۃ النساء نے سب سے پہلے عورت کو بتایا کہ تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہیں وراثت میں حق دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، عورتوں کا مال، اس کا زیور، اس کی کمائی کوئی زبردستی نہیں لے سکتا۔ نکاح کے وقت دیا جانے والا مہر عورت پر احسان نہیں ہے، اور بہت سارے حقوق۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایت کی ضرورت تھی ان کو۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور معلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایت فرمائی۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا، اس لیے ہی عورتوں کے حقوق بتائے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ آج جو یہ یورپ آپ کو ننگا کر کے سڑکوں پر لا رہا ہے نا، یہ وہ جاہلیت کے دور میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی قرآن نے کی ہے، جو عورت پہ کیے جاتے ہیں، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ طلاق، نکاح، پیدائش سے لے کر تمام معاشرتی اصلاح ہماری کی گئی قرآن کے ذریعے سے۔ یہاں پر ہمیں بہت سارے احکامات دیے گئے، بتایا گیا کہ کس طرح ایک عورت کو اللہ پاک حقوق دیتے ہیں۔ عورت کو میراث وراثت میں حق دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو جاہلیت میں بالکل نہیں دیا جاتا تھا وہ حق دیا گیا۔ نمبر 2، عورت کا مال، زیور اور جائیداد اس کی اپنی ملکیت ہے، کوئی زبردستی نہیں لے سکتا۔ نمبر 3، عورتوں کے ساتھ نرمی، انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، بیویوں پر ظلم، مار پیٹ اور جبر سے سختی سے منع کیا گیا۔ نمبر 5، مہر عورت کا حق قرار دیا گیا، خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عورت کو زبردستی نکاح میں باندھنا حرام قرار دیا گیا۔ یتیم لڑکیوں کے حقوق کی خاص حفاظت کا حکم دیا گیا۔ سورۃ النساء میں اگر ایک سے زیادہ شادی ہو تو مکمل عدل لازم قرار دیا گیا۔ مردوں کا موسٹ فیوریٹ ٹاپک شادی، اس میں بھی اللہ نے کنڈیشنز لگا دی، شرط رکھ دی کہ اگر تم ایک بیوی کے ساتھ تمیز سے انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتے تو دوسری کی اجازت ہی نہیں دی۔ اگر ایک ہی کو تم سائیکو بنا چکے ہو، اس کے دماغ کو بالکل فارغ کر چکے ہو، تو ہر وقت دوسری کا تانا دینا قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ پھر ایک پر ہی اکتفا کا حکم دیا گیا۔ عورت کو طلاق کے بعد خرچ، رہائش اور عزت کے ساتھ رکھنے کی ہدایت دی گئی، طلاق کے بعد بھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا دین۔ بیوی کو تکلیف دینے کے لیے لٹکا کر رکھنے سے منع کیا گیا۔ جیسے ایک بچی کا ہمارے پاس میسج آیا تھا کہ باجی 3 سال سے میں اپنی والدہ کے گھر ہوں، اور میرا شوہر، میں نے خلا اپلائی کی بھی ہے، پھر بھی وہ مجھے خلا نہیں دے رہا، تو میں کیا کروں بتائیں۔ 3 سال سے وہ اذیت جھیل رہی، بھابھیوں کے تانے، محلے والوں کے تانے، ادھر کے تانے، ادھر کے، کس کو جواب دے گی؟ تو منع فرمایا گیا، عورت کو لٹکا کر رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ عورت کے کردار اور عزت کی حفاظت کا حکم، جھوٹے الزام کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ بیوہ عورت کو وراثت اور نکاح کے معاملے میں مکمل اختیار دیا گیا۔ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کے فیصلے کرنے کو ظلم کہا گیا۔ عورت کو خاندان کا کمزور فرد نہیں بلکہ امانت دار قرار دیا گیا۔ شوہر کو عورت کی جسمانی، مالی اور جذباتی ضروریات پورے کرنے کا حکم دیا گیا۔ شوہر کو تو پتہ ہے نا میری جسمانی ضرورت پوری کرنی، لیکن قرآن حکم دیتا ہے عورت کے لیے بھی کہ
جسمانی ذہنی، اس کو جذباتی، وہ جذباتی ہوتی ہے عورت، یعنی وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، اس کے تمام حقوق کو پامال نہ کیا جائے، اس کے جسم کا بھی خیال رکھا جائے، 24 گھنٹے گدھوں کی طرح اس سے کام نہ کرایا جائے، اور اس کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے جو کہ ایک میاں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو نیکی اور تقوی میں مرد کے برابر اجر کی خوشخبری دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک صحابیہ نے سوال کیا کہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، مرد تو صدقہ دیتے ہیں، مرد تو نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر مرد کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے مال دولت بچوں کی حفاظت کرو، تو تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ملے گا، گھر کے کام کرتے کرتے۔ ہاں، عورتوں کو وراثت یا مال سے محروم کرنا سخت گناہ ہے، یہ بھی سورۃ النساء میں ہمیں بتایا گیا۔ ہاں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں صلح اور انصاف کی ترغیب دی گئی، نہ کہ بات کو بڑھانے کی۔ صلح اور انصاف کی ترغیب دی گئی، اس میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے جب کوئی صلح کرنا چاہتا ہے۔ عورت پر ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر کیا گیا۔ عورت کو معاشرے میں عزت اور تحفظ دینے کو ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والی توفیق دے، عمل کرنے والی دعا کریں۔ ہم بتا تو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن ہمارے خاندانوں پر اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھا، جو مردوں کا موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے کہ شادی کر لوں گا، دوسری شادی کر لوں گا، کنڈیشنز کیا لگائی ہیں اللہ نے پتہ ہے ہمیں؟ انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کا بھی دورہ قرآن میں پہلا رکوع پڑھ چکے، اگلا رکوع پڑھیں گے رات کی کلاس 11 بجے پاکستانی ٹائم، 11:30 بجے انڈیا کے ٹائم، تو اس میں بھی بہت سارے احکامات کھل کر سامنے آئیں گے۔ چند میں بتا دیتی ہوں کہ شرط کیا لگائی اللہ نے کہ پورا انصاف کرو گے ورنہ ایک ہی کافی ہے جی، پورا انصاف کرو گے ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ تو آپ آئس کریم کھانے جا رہے، ایک کے ساتھ تو سیلفیاں بن رہی ہیں اور دوسری کو صرف بچے پالنے کے لیے گھر والوں کی خدمت کے لیے رکھے ہوئے، تو گناہگار ہیں، حرام کر رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ، کسی کا دل دکھا کر، کسی کا دل توڑ کر۔ عورت کو لٹکا کر رکھنا یعنی نہ بیوی چھوڑنا نہ عزت دینا، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ بہتان، پھر عورتوں پر بہتان لگانا، یہ حقوق پورے نہیں کرتی، یہ سب سے بری بیوی ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، انہیں اپنی زندگی تانوں دے دیتی، اپنی زندگی کی دھجیاں اڑا دیں آپ کی عزت کو بچاتے بچاتے، پھر بھی وہ بری ہے۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ بیوی کے ساتھ نرمی، شفقت اور بھلائی سے پیش آئے، کیونکہ عورت کے آنسو اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ ظلم سہنے والی عورت کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ نے واضح کیا کہ عورت پر ظلم ایمان کی کمزوری ہے۔ ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا شیئر کر سکتے ہیں آگے ان حقوق کو شیئر کیجئے کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے سورۃ النساء میں کھول کر واضح فرما دیے۔ آپ کلاس کی بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ۔